جنگ بدر میں جب پیغمبر نے صحابہ کو تقریر کی، بخاری میں ہے کہ ہم تو ویسے دیکھنے آئے تھے اور درمیان میں صورتحال تبدیل ہو گئی، کیا کرنا چاہیے، اور بہت تکلیف دہ حالت تھی۔ مقداد ابن الاسود نے کھڑے ہو کے تقریر کی، وہی سب تقریر کر ایسی تقریر کی کہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جس نے پیغمبر کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے لڑے، ہم یہی رہیں گے، ہم آپ کے آگے اور پیچھے لڑ کے دکھائیں گے اور آپ کے سامنے سب قربان ہو جائے۔ ہم خدا کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ پر سہارا کر کے جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہو۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کاش کہ مقداد میری ساری نیکیاں لے اور یہ تقریر دے۔ تقریر دی، وہی لو۔ شیخ الاسلام نے ایک تقریر کی تھی بمبئی میں، اور اس کے بعد وہاں بمبئی میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق پیدا کیے، ایک خاص تقریر ہے۔ مفتی محمود نے بہت تقریریں کی ہوگی، لیکن ایک شرانے والا گیٹ کے سامنے خطبہ پڑھنے کے بعد ان کو کہا گیا کہ عرب مہمان آئے، آپ نے بزبان عربی تقریر کی ہے۔ کوثر نیازی نے لکھا ہے میں نے عرب و عجم میں ایسی جامع تقریر نہیں سنی۔ ہمیں مفتی محمود کا علم اس دن مان چکا۔ اللہ۔ اور دوسری تقریر آخری دارالعلوم دیوبند کے اسٹیج پر 50 لاکھ کے مجمع میں آپ نے کی ہے، اور اس تقریر کے بیان کے لیے بھی گھنٹہ چاہیے، لیکن مجھے اس تقریر میں خوف تھا کہ یہ شخص اب نہیں رہے گا، تو وہی ہوا، آنے کے بعد انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ کھلوا دیتا ہے۔ مولانا حبیب اللہ مختار کی وفات شہادت پر میں نے بنوری ٹاؤن میں تقریر کی، اس تقریر کا ذکر علامہ خالد نے اور محمد مکی نے مکہ میں اور برطانیہ میں کیے، اور ضرب مومن نے اس پر شاشے سرخیاں لگا کے شائع کی۔ اور ایک تقریر میں نے مولانا مفتی محمد نعیم کے مدرسہ کے اندر وہاں سائٹ میں کی، ختم بخاری میں، امام اہل سنت محقق الاسر کی موجودگی، ان کے حکم پر، کیونکہ مجھ سے پہلے ایک بڑے عالم کے پیر نے تقریر کی جو زندقہ پر مشتمل تقریر تھی۔ جب وہ تقریر ختم ہوئی تو نظام الدین نے اسلم شیخ پوری اور جمیل خان کو کہا کہ مولانا کو بلاؤ، صرف وہ اس کا جواب دیں گے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، میں یہاں شرکت کرنے ہیں، لڑنے نہیں آیا ہوں، تم لڑانے کے لیے مجھے رکھتے ہو۔ مولانا نے فرمایا، سرفراز خان صاحب نے، استاد مولانا عبدالحنان بھی تھے کہ تھوڑا کرو تاکہ چلے۔ اس وقت میں نے تقریر کی ہے۔ جب میں وہاں سے اٹھا باہر نکلا تو مفتی نظام الدین بھاگے آ رہے تھے گاڑیوں میں۔ میں نے سمجھا یہ مجھے روک رہے کھانے کے لیے۔ میں نے کہا میں نے مفتی نعیم سے اور اسلم شیخ پوری سے اجازت لی ہے۔ کہا ہے اس کی بات نہیں، میں نے آپ کی تقریر کے درمیان عہد کیا تھا کہ میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لوں۔ کیا تقریر ہوئی؟ مفتی مولانا محمد یوسف کشمیری اب بھی زندہ ہے، جب ملتے کہتے یار وہ تقریر یاد آتی ہے۔ کیا تقریر تھی! اللہ، جوش جنون میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، جوش جنون میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، مجنوں بنیں گے ہم تو لیلا بناویں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے، بزدل قوم کے دو غیرتی نکل آئے اور خدا کا انعام تھا ان پر، ادخلوا علیہم الباب۔ یہ دو کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ تعین تو مشکل ہے، نص میں جب تعین نہ ہو تو اقوال سے نہیں ہو سکتی۔
وہ دروازے تک جاؤ شہر کے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ جب تم داخل ہوئے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ غالب آ جاؤ، کیونکہ پیغمبر کا حکم ہے وہی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اللہ پر توکل کرو ان کنتم مومنین اگر تم مومن۔ قالوا کہنے لگے یا موسیٰ اے حضرت جی اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا ہم ہرگز اس شہر میں نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ لوگ اس میں ہو، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا جائیے آپ اور تیرا رب اور لڑ کے آئے، اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ وٹی زنو پیغمبر تو اتنا عرشہ خدای دے عرشہ جھگڑا ہو کہ ہم بدل کرنا سی وہی ارمان دے توبہ توبہ میرا چاکو یہ سنگ دے یہ کمولی بھی کنا نو واہ واہ ہو کہ گنے بھی نو دا اگر دی گنی تک کونا نٹی گئی ہمارے پیغمبر کے صحابہ حضرت مقداد نے کہا ہم بنی اسرائیل قوم موسیٰ نہیں ہے جنہوں نے پیغمبر کو کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون بل نقاتل عن يمينك وعن شمالك وعن امامك وعن خلفك حتى نقتل بين يديك کہتے مقداد کی تقریر سے صحابہ میں جوش آیا اور سب نے کہا کہ لڑ کے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے مقداد کی تقریر میں خدائی نصرت کی جھلک دیکھی ہے، وہ تقریر کر رہے تھے تو خدا کی نصرت آ رہی تھی۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فرمایا پروردگار میں اختیار نہیں مگر اپنا و بھائی کا، وہی دو آدمی، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین بس فرق کیجیے ہمارے اور ناکارہ لوگوں میں، کہ ان کی غلط باتوں سے ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة پس یہ سرزمین حرام کی گئی ان پر 40 سال۔ غلطی انہوں نے کی، فتح ہونے والا شہر کا 40 سال فتح نہیں ہوگا، 40 سال میں یہ بزدلان سب مر جائے گا۔ اور غلطی یقیناً عراقیوں سے بھی ہو رہی، فلسطینیوں سے بھی، کشمیریوں سے بھی، کابلیوں سے بھی، اللہ سب کی غلطیاں معاف کرے اور بہت جلد نصرت و فتوحات نصیب فرمائے۔ لوگ پوچھتے ہیں طالبان کو کیا ہوا، میں کہتا ہوں قرآن نہیں جانتے یا مانتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر دو موجود ہے سفارشی، ان کے ہوتے ہوئے کہا ان کی اس بدتمیزی کی وجہ سے یہ ملنے والا شہر 40 سال نہیں ملے گا۔ کیا ہو یار 40 سال نہیں ملے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یاد کرو جب فرمایا حضرت موسیٰ نے قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی، اذ جعل فیکم انبیاء جب بھیج دیے تم میں پیغمبر، وجعلکم ملوکا اور بنایا تم کو بادشاہان، بادشاہت بھی خیر و عافیت کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، مسلمان کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ اور دیے تم کو وہ نعمتیں جو نہیں دی کسی اور کو کائنات میں سے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لكم اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس سرزمین میں، پاک سرزمین میں۔ پاکستان کو بھی کہا ہے پاک سرزمین شاہد آباد، اب کہتے ہیں سب مذاہب برابر ہے، تو یہ تو ہندوستان بھارت ہو گیا، سیکولر ہو گیا ہے۔ پاک سرزمین شاہد آباد، یہ پورا ترانہ جو ہے اس میں اللہ کا کوئی نام نہیں ہے۔ توبہ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ پاک سرزمین میں، وہ جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، یہ بیت المقدس ان کو دینا تھا۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ پلٹو نہیں بھیڑیو پیٹ کے بل فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بس پلٹ جاؤ گے ذلیل۔ قالوا یا موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وہاں کے لوگ بڑے زوراور ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ہم بالکل نہیں جا سکتے وہاں حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا یہاں تک کہ نکلے وہاں سے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا اگر وہ نکلے فَإِنَّا دَاخِلُونَ
ہم آرام سے چلے جائیں گے. پیغمبر کہتے جاؤ جہاد کرو، اور یہ کہتے وہ ضرور بہت ہے، ہم نہیں لڑ سکتے.